بلکہ افکار کی تشکیل، تہذیب کی تعمیر، اخلاق کی حفاظت اور نظریات کا سب سے طاقتور ہتھیار بن چکا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کو عزت بخشی ہے وہ قلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اس جگہ اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ علماء کرام، مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ جس چیز کی اللہ رب العالمین قسم کھائے وہ چیز خود اپنی عظمت بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ وعظ و نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ دعوت صرف ممبر سے نہیں ہوتی بلکہ قلم، تحریر، رسائل، جرائد، ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ہر جائز ذریعے بھی دعوت کے وسائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچا دیا کرو۔ یہ حدیث ہر دور کے ذرائع ابلاغ کو شامل ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریر و تعلیم اور علمی اظہار صرف مردوں کا میدان ہے تو اسے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف محدثہ ہی نہیں تھی بلکہ امت کی عظیم علمی رہنما تھی۔ تقریباً 2000 سے زائد احادیث روایت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے علمی مسائل دریافت کرتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام خواتین کے علم کے ساتھ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب پر غالب ہو جائے گا۔ دراصل علمی ابلاغ ہی تھا۔ اسی طرح سے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن کریم کا وہ نسخہ موجود تھا، محفوظ تھا، جس پر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف تیار کروائے۔ ان کے علاوہ اسلامی تاریخ میں بے شمار خواتین نے فقہ، حدیث، ادب اور تصنیف کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، جیسے مشہور تابعہ حفصہ بنت سیرین، اور صحیح بخاری کی معروف راویہ کریمہ بنت احمد المروزیہ۔ گویا اسلام نے خواتین کو خاموش رہنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ وقار، حیا، علم اور ذمہ داری کے ساتھ امت کی رہنمائی کا فریضہ سونپا ہے۔ محترم حاضرین، آج سوال یہ نہیں ہے کہ میڈیا موجود ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر صالح لوگ خاموش رہیں گے تو میدان دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ اگر مدارس کی تعلیم یافتہ خواتین خاموش رہیں گی تو عورت کے مسائل وہ لوگ لکھیں گے جنہیں اسلام کی روح سے کوئی واقفیت نہیں۔ اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں قلم